بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں افغانستان کے ناظم الامور سردار شکیب احمد نے حکومت مخالف اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ افغان سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، دونوں ممالک کے لوگوں کا آنا جانا، مواقع اور چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی میڈیا سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد تشریف لایا اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ یہ پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں اور یہ ایک خیر سگالی کا ان کا تشریف لانا تھا۔ ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملک کے مسائل پر ہم مشترکہ موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے۔ تلخیوں کو دور کرنا اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے۔ باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے اور یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے، اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا گیا اس کا۔ غلطی مان لی تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے، جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا، اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں، رویوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کوئی دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد کہا کہ باقی گفتگو آپ ان سے سنیں گے۔ وزیر دفاع سے قطر کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد سے قطر کے نائب وزیر خارجہ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ وزیر دفاع نے سیلاب زدگان کی امداد پر قطر کا شکریہ ادا کیا اور قطر جیسے دوست ملک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے اور تعاون جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے نائب وزیر خارجہ نے افغان عوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں مزید تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغانستان کے ایرانی صدر وزیر خارجہ کی نماز جنازہ کے لیے جانے والے وفد نے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی نماز جنازہ کے لیے افغانستان سے جانے والے وفد نے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ، قطری امیر اور وزیر خارجہ اور ایران کی عبوری صدر محمد مخبر کے ساتھ مختلف مواقع پر ملاقاتیں اور بات چیت کی ہے۔